أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. میرے عزیز بھائیو، سورۃ فاتحہ کا میں نے پہلے میں نے سورۃ فاتحہ کی آیت پڑھی، آیت نمبر 5، آیت نمبر 6، اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا، یہ نوٹسیبل اور نوٹیبل چیزیں ہیں، یہ آپ نوٹ کیجئے. سب سے پہلے تو انشاءاللہ آپ وضو میں ہوں گے اور قرآن پاک تفسیر عثمانی یا قرآن پاک آپ کے سامنے ہوگا. موبائل کو قرآن کے اوپر نہ رکھ دیجئے، موبائل کو ایک سائڈ پر رکھیے اور پھر سنتے جائیے، ٹھیک ہے؟ موبائل کو قرآن پر رکھنا بے ادبی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. بندہ اللہ سے مانگتا ہے اہدنا، بتلا ہم کو، الصراط المستقیم، راہ سیدھی. یہاں بندہ ہدایت مانگتا ہے. ادھر دیکھو سورہ بقرہ میں تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی تعریف یہاں فرماتا ہے کہ ہدایت کیا ہے. تو فرماتے ہیں ذالک الکتاب، اس کتاب میں لا ریب فیہ، کچھ شک نہیں، ہدن للمتقین. ہدن، یہاں ادھر اہدنا اور ادھر ہدن، ہدن للمتقین، یعنی یہاں بھی ہدایت آ گیا کہ یہ ہدایت ہے، عین ہدایت ہے، یہ راہ بتلاتی ہے للمتقین، ڈرنے والوں کو. اب یہاں دوسرا مضمون آ گیا. پہلے اللہ جل شانہ ہدایت دیتا ہے، صحیح ہے؟ پھر متقین پرہیزگار، ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ پرہیزگار لوگ یعنی اللہ سے ڈرنے والے لوگ کون سے ہیں.
الذین جو کہ وہ لوگ یؤمنون جو کہ یقین کرتے ہیں، الذین یؤمنون جو کہ یقین کرتے ہیں، بالغیب بے دیکھی چیزوں کا، بالغیب بے دیکھی چیزوں کا، یعنی جو بندے اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو یہ کتاب راستہ بتلاتی ہے، ان کو یہ کتاب راستہ بتلاتی ہے جو اپنے اللہ سے خائف ہوگا، یعنی جو چیزیں ان کی عقل و حواس سے مخفی ہیں، عقل دماغ میں عقل ہوتا ہے، ان کی عقل اور حواس یعنی حواس خمسہ سینسز، ان کے سینسز سے مخفی ہیں، ان کے دیکھنے سے مخفی ہے، ان کے سننے سے مخفی ہیں، ان کے چھونے سے مخفی ہیں۔ مخفی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی پوشیدہ ہیں، امپوزڈ ہیں، کمپوزڈ ہیں۔ کون سی چیزیں مخفی ہیں؟ مخفی کس کو کہتے ہیں؟ مخفی جو اس میں پردہ ہو، انسان اور اس کے درمیان، کسی چیز کے درمیان پردہ ہو، یعنی پوشیدہ ہو۔ مخفی کس کو کہتے ہیں؟ پوشیدہ کو کہتے ہیں۔ کوٹڈ چیزیں، کوٹڈ، آف سائڈ دا کرٹین، پردے سے پیچھے، جیسے دوزخ، دوزخ ہمارے پردے سے پیچھے ہے، ہم نے نہیں دیکھا ہے، یہ مخفی چیز ہے۔ جنت، جنت آف دی کرٹین ہے، ہمارے ساتھ وہ آف دا اسکرین ہے، بیہائنڈ دا اسکرین ہے، جنت ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ ملائکہ، ملائکہ they are not visible for us، وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، تو ان پر یقین ہے۔ ان سب کو اللہ اور رسول کے ارشاد کی وجہ سے حق، حق یعنی سچ اور یقینی سمجھتے ہیں، اور یقینی سمجھتے ہیں کہ یہ یقیناً ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان امور غائبہ کا منکر ہدایت سے محروم ہے۔ جنت، جہنم، ملائکہ یہ ہم سے مخفی ہے، ہم نے نہیں دیکھے ہیں، ہم چھو نہیں سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم اس کی سن نہیں سکتے، تو یہ ہم سے مخفی ہیں، ہم سے پوشیدہ ہیں۔ اگر ان سے کوئی انکار کر دے تو وہ ہدایت سے محروم ہے، یعنی وہ ہدایت پر نہیں ہے، اور جو ہدایت پر نہیں ہوگا وہ کافر ہے۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں، جو کہ یقین کرتے ہیں، بالغیب بے دیکھی چیزوں کا جو بیان کر دی گئی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسرا ان کی صفت کیا ہے؟ مومنین کی صفت ایک بیان کر دی گئی ایمان کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ ایمان ہے، یعنی بن دیکھی چیزوں پر
یہ یقین کرتے ہیں۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اقامت صلاۃ کا یہ مطلب ہے، یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ نماز کو قائم کرنا، کہ ہمیشہ رعایت حقوق کے ساتھ وقت پر ادا کرتا ہو، ہمیشہ رعایت حقوق کے ساتھ وقت پر ادا کرتا ہو، یعنی اس کے حقوق کی رعایت کرتا ہو، اذان کے ساتھ نماز مسجد جاتا ہو، وضو کرتا ہو یا باوضو مسجد جاتا ہو، اور مسجد کے آداب کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتا ہو، مسجد کے آداب کے ساتھ نفل پڑھتا ہو، مسجد کے آداب کے ساتھ خاموش رہتا ہو، ذکر کرتا ہو، مسجد کے آداب کے ساتھ امام کے ساتھ فرض نماز ادا کرتا ہو، اس کے بعد جو سنتیں ہیں وہ ادا کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور نماز کے اندر جو حقوق ہیں، جو فرائض ہیں وہ ادا کرتے ہو، تو یہ رعایت کے ساتھ، رعایت کہ ہمیشہ رعایت حقوق کے ساتھ وقت پر ادا کرتے ہو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنے والے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، صلاۃ، نماز یہ جانی عبادت ہے، اس کا تعلق جان سے ہے، یہ 5 فٹ بدن سے ہے، 5-6 فٹ بدن سے ہے، ٹھیک ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے اس کو دیا ہے، اس کے جیب میں ہے، اس کے بینک میں ہے، اس کے سیف میں ہے، اس کے تجوری میں ہے، جو بھی چیزیں اس کے ساتھ ہیں، جو مال ہے، جو پراپرٹی ہے، تو اس سے کیا کرتے ہیں؟ ينفقون، یہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، وَمِمَّا، اور جو رزقناہم، ہم نے روزی دی ہے، یہ ہمیں کہاں سے نہیں ملی، یہ ہمیں اللہ نے دی ہے۔ وہ قارون تھا جس نے کہا کہ یہ تو میں نے اپنے محنت سے یہ سب کچھ کما لیا ہے، تو قارون غرق ہو گیا، زمین کے اندر دھنس گیا۔ نہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس میں ہے، جو کچھ ہمارے جیب میں ہے، جو کچھ ہمارے بینک میں ہے، جو کچھ ہمارے بیلنس میں ہے، جو کچھ ہمارے جائیداد میں ہے، جو پراپرٹی ہے، جو چیزیں ہیں، یہ صرف اور صرف ہمیں اللہ نے دی ہے، کہ قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے دی ہے، یعنی رزقناہم، یعنی ہم نے ان کو دی ہے۔ ينفقون، ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سب طاعتوں کی اصل 3 ہیں، طاعت، تابعداری، اوبیڈینس، سب طاعتوں کی اصل 3 ہے، اصل یعنی اس کی جو اوریجنلٹی ہے، اور اس کی جو مطلب اس کی جو اصل ہے، یعنی اس کا جو اساس ہے، وہ 3 ہیں۔ نمبر 1، اول، جو باتیں دل سے تعلق رکھتی ہیں، جو باتیں دل سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی ایمان۔ دوسری بدن سے، یعنی نماز۔ تیسرے مال سے، یعنی ينفقون، مال سے خرچ کرنا۔ سو اس آیت میں ہر 6 اصول، 6 فارسی میں کیسے کہتے ہیں؟ 3 کو کہتے ہیں 3، یہ 3 اصول جو ہیں، اصول اصل کی جمع، یہ 3 اصول کو ترتیب وار لے لیا، 3 اصول کو ترتیب وار بیان کر دیا۔ اب آگے اس پر اکتفا نہیں، یہ اور کیا کریں گے؟ والذین یؤمنون،
اور وہ لوگ جو ایمان لائے بما انزل الیک، اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف، یعنی قرآن پاک، وحی، اللہ کی شریعت، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو کچھ نازل ہوا من قبلک، تجھ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت کو، ہم یوقنون، وہ یقینی جانتے ہیں، ہم یوقنون، وہ یقینی جانتے ہیں۔ سنیے حضرت شیخ کی تفسیر۔ اس سے پہلی آیت میں ان لوگوں کا بیان تھا جن مشرکین نے ایمان قبول کیا، جن مشرکین نے ایمان قبول کیا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، مشرکین سے، یہود سے، نصارہ سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ ہمارے دعوت کے محل ہیں، ہم ان کو دعوت دیں گے، اگر وہ ایمان لائے تو وہ مومن کہلائیں گے، اور جو مومن ہوگا وہ مومن کا بھائی ہوگا۔ ایمان نہ لائے تو اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ایمان نہ لائے اور مر گیا تو وہ ہمارا کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر وہ زندہ ہے تو اللہ سے دعا کریں گے، امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کو ایمان کے چانسز ہیں، اس کو مسلمان ہونے کے چانسز ہے۔ جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے۔ مشرکین نے ایمان قبول کیا یعنی اہل مکہ، اور اس آیت میں ان کا بیان ہے جو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ مشرف با اسلام ہوئے۔ یہود بھی مشرف با اسلام ہوئے، نصارہ بھی بعض، سب نہیں، سب کی نہیں کہہ رہا۔ کچھ یہود مشرف با اسلام ہوئے، کچھ نصارہ عیسائی مشرف با اسلام ہوئے، تو ان کے بارے میں بات فرما رہا ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے اس گروہ کو کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے، وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور جو ہدایت پر ہے تو اللہ کا دعویٰ ہے کہ قرآن کا دعویٰ ہے، واولئک، اور وہی ہے ھم المفلحون، مراد کو پہنچنے والے، کامیاب ہونے والے۔ یعنی اہل ایمان کے دونوں گروہ مذکورہ بالا، دنیا میں ان کو ہدایت نصیب ہوئی اور آخرت میں ان کو ہر طرح کی مراد ملے گی، جس سے معلوم ہو گیا کہ جو نعمت ایمان اور اعمال حسنہ سے محروم رہے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہے۔ ایمان اور عمل حسنہ یعنی نیک عمل سے محروم رہے تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہیں۔ اب دونوں فریق مومنین سے فارغ ہو کر، ایمان نہیں ہے، عمل حسنہ نہیں ہے، تو یہ فریق مومنین سے، ایمان نہیں ہے تو یہ فریق مومنین سے خالی ہے، فارغ ہو کر۔ اس کے آگے کفار کی حالت بیان کی جا رہی ہے، کفار کی حالت بیان سنیں گے انشاءاللہ قرآن سے آگے سبق میں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبق کو خوب یاد کیجئے، تفسیر عثمانی خرید لیجئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔